اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، فاولئک، بس وہی ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، کہ انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، یعنی نبیوں، والصدیقین، اور صدیقوں، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت، ذالک، یہ ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرے، اتباع کرے، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائے، باز آ جائے، تو جب کل اس کا حشر ہوگا نا، تو اس کا حشر نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو رفاقت اور معیت کا ذکر فرمایا، یہ آخرت کے دن ہوگا۔ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ رسالت اور جو نبوت ہے نا، یہ وہ بھی چیز ہے، یہ محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، کسب و ریاضت یا کثرت عبادت کی وجہ سے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آدمی کثرت عبادت کر کے اور نمازیں پڑھ کے، تلاوت قرآن پاک کر کے، اللہ کو راضی کر کے ولی تو بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ انعام کے اندر فرمایا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ رب العزت جس طرح پیچھے جس آیت کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، جیسا کہ آپ سے پہلے رسول آئے انہوں نے معجزہ دکھایا، اس طرح کا آپ ہمیں معجزہ دکھائیں تو آپ ہم کو مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جس طرح اچھی طرح اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، جانتا ہے کہ رسالت کے منصب کے لائق کون ہے، رسالت کا اہلیت کس شخص کے اندر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ کس موقع پر اور کس قسم کا معجزہ کس وقت ظاہر کرنا ہے، کس وقت ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ کثرت عبادت کی وجہ سے آدمی صدیقین، شہداء، صالحین تو بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں، آخرت کے اندر، آخرت کے اندر جس نے اللہ اور اس رسول کی کیا کی، اطاعت کی، اس کو نبی کی رفاقت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ نبی کی رفاقت ملے گی، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء اور صالحین کی کیا ملے گی؟ رفاقت ملے گی۔ اس طرح سورۃ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، والشہداء عند ربہم، جو لوگ والذین آمنوا باللہ، جو لوگ اللہ پر رسول لائے، اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر کیا لائے؟ ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون والشہداء، ان کا مرتبہ کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے آدمی
رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس رسول کی کیا کرے گا، اطاعت کرے گا، ان کے حکم مانے گا، تو ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا جن کے اوپر رب نے کیا کیا، انعام کیا۔ کیا کیا؟ انعام کیا۔ تو ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر رب سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے کیا کیا، انعام کیا۔ کیا کیا؟ انعام کیا۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو رب نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کریں، اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں، ان کا کل قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر رب نے کیا کیا، انعامات کیے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہی کیا ہے، اچھا رفیق ہے، اور یہی کیا ہے، اچھی دوستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی دوستی اور اچھی کیا ہے، رفاقت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ اللہ رب العزت آدمی کو کیا کرے، صدیقین، نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا رفیق بنا دے۔ کیا بنا دے؟ رفیق بنا دے۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح و شام دنیا کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہماری پریشانی، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، ہماری پریشانی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن آپ کا تو درجہ بہت اعلیٰ ہوگا، ہم آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کے یہ آیت کیا کر دی، نازل کر دی۔ کیا کر دی؟ یہ آیت نازل کر دی کہ جس نے اللہ اور اس رسول کی کیا کی، اطاعت کی، اس کا حشر ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے پانی لا کر دیا کرتے تھے۔ سوال کیا یا رسول اللہ دنیا کے اندر تو ہم آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیع مانگ، اے ربیع مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیع نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہیے، قیامت کے دن کیا چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ کثرت کے سجدے کیا کر، میرے ساتھ کثرت کے سجدے کیا کر، میری رفاقت آپ کو کل قیامت کے دن مل جائے گی۔ کیا؟ کثرت کے سجدے کرنے کی وجہ سے آدمی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبی کی رفاقت مل سکتی ہے، نبی کا رفیق بن سکتا ہے، دوست و ساتھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی نے طریقہ اختیار کیا۔ جو نبی نے طریقہ اختیار کیا وہ تو ہماری عبادت قبول ہوگی، جو نبی نے طریقہ اختیار نہیں کیا وہ ہم اگر اختیار کریں گے تو وہ قابل قبول ہماری نہیں ہوگی۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، 3 صحابی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آئے، دستک دی کہ امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رات کا معمول اور دن کا جو معمول ہے، دن تو ہمارے اندر گزرتا ہے، جو رات کا معمول ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ آپ رات کس طرح گزارتے ہیں۔ تو امی جان نے رات کا معمول سارا بتا دیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات کیا کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں، نیند قربان کر دوں گا اللہ کی عبادت کے لیے۔ دوسرا بولا کہ میں ساری زندگی کیا رکھوں گا، روزے رکھوں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا۔ تیسرا بولا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، خالصتاً اللہ کی عبادت کروں گا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، امی جان نے یہ الفاظ بتائے کہ 3 آپ کے ساتھی آئے تھے، آپ کے غلام آئے تھے، وہ یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں، آپ نے بلوایا، آپ نے کیا ہوئے، ان سے ناراض ہوئے، کیا ہوئے، ان سے ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ آپ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔
روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اس لیے جو میرا رستہ اختیار نہیں کرے گا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ہمارا عبادت کا طریقہ وہ قبول ہوگا جو ہمارے نبی نے اختیار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کافی ہے، خوب جاننے والا۔ دعا کرو گے اللہ کی توفیق۔